باب ذهاب الصالحين ويقال ذهاب المطر. حدثني يحيى بن حماد حدثنا أبو عوانة عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله. قال أبو عبد الله يقال حفالة وحثالة. باب ہے باب ذهاب الصالحین، باب ہے نیک لوگوں کے چلے جانے کے بارے میں۔ کہاں چلے جانے کے بارے میں؟ دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہو جانے کے بارے میں یہ باب ہے۔ اور کیسے جاتے ہیں علماء کرام؟ موت کے ذریعے، فوت ہونے کے ذریعے۔ وَيُقَالُ، اور کہا جاتا ہے، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جی امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ الذهاب المطر، پہلے لفظ تھا ذہاب زال کے فتح کے ساتھ، اب کیا ہے؟ الذهاب زال کے کسرے کے ساتھ، زال کی زیر کے ساتھ۔ تو زال کی زیر کے ساتھ ہو تو ذہاب کا معنی کیا ہے؟ بارش، المطر۔ اور زال کے زبر کے ساتھ ہو، فتح کے ساتھ ہو، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ چلے جانا، نیک لوگوں کا دنیا سے چلے جانا۔ اس کے بعد جو حدیث ہے اس کی امام بخاری سند بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حدثنی یحیی بن حماد، کہ مجھے یہ حدیث بتائی یحییٰ بن حماد الشیبانی البصری نے، اور وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بتائی ابو عوانہ الوضاح بن عبداللہ الیشکری نے، اور وہ حدیث روایت کرتے ہیں بیان بن بشر الاحمسی سے، اور وہ روایت کرتے ہیں قیس بن ابو حازم سے، اور وہ روایت کرتے ہیں کس سے؟ مرداس بن مالک الاسلمی سے۔ اور یہ جو آخری راوی ہیں کون ہیں وہ؟ ہاں جی بیٹا کون ہے؟ آپ بتائیں کون ہے آخری راوی؟ ہیں؟ ہاں جی کون ہے؟ مرداس بن مالک الاسلمی۔ یہ جو آخری راوی ہیں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، اور ان صحابہ کرام میں سے ایک ہیں جنہوں نے بیعت رضوان میں حصہ لیا تھا۔ بیعت رضوان جانتے ہیں نا آپ لوگ؟ کس کو کہتے ہیں؟ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمرے کے لیے گئے تھے 1400 صحابہ کرام کو لے کر، لیکن مکہ والوں نے عمرہ کرنے نہیں دیا تھا۔ اس موقع پہ آپ نے جناب عثمان بن عفان کو مکہ بھیجا تھا تاکہ مذاکرات کریں اور ان کو قائل کر سکیں کہ مسلمان لڑنے کے لیے نہیں آئے، عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، عمرہ کرنے دو، لیکن وہ نہیں مانے تھے۔ یہ بات مشہور ہو گئی کہ مکہ والوں نے جناب عثمان کو کیا کر دیا ہے؟ قتل کر دیا، شہید کر دیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں اپنے عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا، تو میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، یعنی کہ کون ہے جو میرا ساتھ دے گا، جو میرے ساتھ مل کے عثمان کا بدلہ لے گا۔ تو کتنے صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کی تھی؟ اور یہ معمولی بیعت نہیں ہے، کیونکہ آپ ان کو لے کر گئے تھے عمرے کے لیے، لڑنے کے لیے نہیں، اور اب اچانک کیا کہا جا رہا ہے کہ لڑنا ہے۔ تو 1400 صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کی تھی کہ عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے، اور یہ بیعت اللہ کو اتنی پسند آئی تھی کہ اللہ نے قرآن حکیم میں اعلان کیا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہ اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جو درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے، فعلم ما فی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کے ایمان کو بھی جان لیا۔ پیغام دینا چاہ رہا ہوں اس آیت کے ذریعے آپ کو کہ اللہ کہہ چکے ہیں کہ میں راضی ہو چکا۔ اگر ان لوگوں نے مرتد ہو جانا تھا بعد میں تو اللہ پہلے سے کیوں کہہ چکے کہ میں راضی ہو چکا؟ کئی لوگ کہتے ہیں نا صحابہ کرام کے بارے میں نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے، اور کئی لوگ کہتے ہیں جی وہ اندر سے مسلمان نہیں تھے، چند ایک تھے بس۔ تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں، ان کے دلوں کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں جو ایمان ہے وہ میں جانتا ہوں، اور اللہ رضامندی کا اعلان کر چکے ہیں، اور اللہ کا علم غلط نہیں ہو سکتا۔
تو یہ وہ عظیم صحابہ کرام ہیں، اور پہلے بھی میں گزارش کر چکا ہوں، یہ ہیں ہیرو ہمارے بھی اور ہمارے بچوں کے بھی. اپنے بچوں کو بتائیے کہ یہ ہیں ہمارے ہیرو. تو مرداس بن مالک الاسلمی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یذهب الصالحون الاول فالاول، نیک لوگ جاتے رہیں گے. کس ترتیب سے؟ الاول فالاول، یکے بعد دیگرے. ایک جائے گا پھر جو ان کے بعد ہے وہ جائے گا. ایک دنیا سے نیک لوگ اٹھتے چلے جائیں گے. وَيَبْقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشَّعِيرِ أَوِ التَّمْرِ، اور حفالہ کا معنی ہوتا ہے ردی قسم کے لوگ. حفالہ ردی چیز کو کہتے ہیں، نکمی چیز کو کہتے ہیں. تو کون لوگ باقی رہ جائیں گے؟ ردی قسم کے لوگ، نکمے قسم کے لوگ، گرے پڑے لوگ رہ جائیں گے. كَحُفَالَةِ الشَّعِيرِ، جو کے بھوسے کی طرح ہوں گے. بھوسا سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ چلیں جی. اب تمری، یا کھجوروں کے کچرے کی طرح ہوں گے، وہ لوگ باقی رہ جائیں گے. لا یبالیہم اللہ بالتن، جن کی اللہ تعالیٰ کوئی پرواہ نہیں کرے گا. آخری زمانے میں ایسے لوگ باقی رہ جائیں گے جن کی اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، جن کا اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں ہوگا، جن کی اللہ کے ہاں کوئی شان نہیں ہوگی. اور نیک لوگ جو ہیں وہ دنیا سے چلے جائیں گے، اٹھ جائیں گے. امام ابن بطال، یہ بھی بخاری شریف کے شرح لکھنے والے علماء کے نام میں سے ایک ہیں، وہ کہتے ہیں اس حدیث سے پتہ چلا کہ نیک لوگوں کا دنیا سے اٹھ جانا، علماء کرام کا فوت ہو جانا، دنیا میں نہ رہنا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو علماء کرام کی مخالفت کریں ان کی اللہ رب العزت کوئی پرواہ نہیں کرتا. یہ دیکھیں نا، نیک لوگ جب چلے جائیں گے، جو باقی لوگ رہ جائیں گے تو ان کی اللہ تعالیٰ کوئی پرواہ. اس کا مطلب یہ کہ اگر نیک لوگ دنیا میں موجود ہوں، علماء موجود ہوں، تو اللہ رب العزت ان کا خیال کرتا ہے. تو جو علماء کرام کی مخالفت کرے، انہیں برا بلا کہے، ان کا مذاق اڑائے، علماء بھی وہ جو توحید بیان کرنے والے ہوں، شرک سے روکنے والے ہوں، کتاب و سنت کی دعوت دینے والے ہوں، تو ان لوگوں کا پھر حال کیا ہوگا. اور آپ نے دیکھا ہوگا آج کل نیٹ کا زمانہ ہے، کئی لوگ ایسے پیدا ہو چکے جو اپنے آپ کو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت میں سے ہیں، اس کے باوجود وہ صحابہ کرام میں سے چند ایک کے اوپر تنقید کرتے ہیں. مثال کے طور پہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، اور ان کے ساتھی دیگر صحابہ کرام کے اوپر. اب نام لینا مناسب نہیں ہے، لیکن آپ لوگ جانتے ہیں نیٹ کا زمانہ ہے اور یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے. تو یہاں پہ تو اللہ رب العزت یہ بیان کر رہے ہیں، اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کے اللہ کے ہاں بڑی شان ہے، اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے. تو صحابہ کرام کا مقام کتنا ہوگا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. قال ابو عبداللہ، ابو عبداللہ کہتے ہیں، یہ کون ہے جی ابو عبداللہ؟ جی ہاں جی، ابو عبداللہ کون ہے جی؟ امام بخاری، اللہ آپ کو جزائے خیر دیں. ابو عبداللہ کون ہے؟ خود امام بخاری. ابو عبداللہ کہتے ہیں یقال حفالۃ و حصالۃ، کہ حفالہ لفظ اور حصالہ لفظ یہ دونوں ایک جیسے ہیں، بولنے کے لحاظ سے بھی، معنی و مفہوم کے لحاظ سے بھی. اصل میں اس حدیث میں کیا آیا دیکھیں ذرا، آپ حدیث کی طرف دیکھیں. یذهب الصالحون الاول فالاول ویبقى کیا لفظ ہے؟ حفالۃ. تو کچھ روایات میں آیا ہے حصالۃ. تو امام بخاری کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، دونوں کا معنی ایک ہی ہے. وہ لفظ ہو یا یہ لفظ ہو، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. تو اس حدیث کا کیا تعلق ہوا ہماری اس کتاب سے جو ہم پڑھ رہے ہیں؟ ہماری کتاب کیا ہے جی؟ کتاب الرقاق. کتاب الرقاق سے اس کا کیا تعلق ہوا؟ اس سے ہمیں یہ پیغام ملا کہ نیک لوگوں کے ساتھ وابستہ رہنا چاہیے، علماء کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے. اس سے کیا ہوگا؟ ان کے ساتھ بیٹھنے سے، ان کی باتیں سننے سے آپ کے دل نرم ہوں گے،
ان کے ساتھ بیٹھنے سے آپ میں آخرت کی تیاری کا جذبہ پیدا ہوگا، دنیا سے دوری کا جذبہ پیدا ہوگا. یہ امام بخاری رحمہ اللہ ہمیں پیغام دینا چاہتے ہیں. جی پڑھیں جی.